اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر یا قصداً قتل کر ڈالے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَعْنَهُ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناجائز انسان کو اگر قتل کیا جائے، کوئی شخص کسی انسان کو قصداً قتل کرے تو اس کے لیے 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وعید یہ ہے جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، پہلی سزا جہنم ہے، دوسری سزا یہ ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، تیسری سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، چوتھی سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پھٹکار کا مستحق ہوگا، اور 5ویں سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 سزا متعین کی ہیں، 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، متفقن علیہ روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس بات کی گواہی دے دے، کوئی مسلمان اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، جو شخص اس بات کی گواہی دے دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس بات کی گواہی دے دے تو اس کا خون حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا کہ ہاں 3 میں سے کسی ایک شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں سے پہلا شخص زانی، یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد اگر وہ کسی سے زنا کرتا ہے تو شریعت نے سزا متعین کی ہے کہ اس کو زمین میں نصب کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے اور پتھروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر والنفس بالنفس، وہ شخص جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو قتل کیا جا سکتا ہے بشرط کہ اسلام میں حکومت ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا زوال الدنیا احوان من اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کا خاتمہ ہونا کسی مومن کو ناجائز قتل کرنے سے اللہ پر بہت ہی ہلکا ہے، یعنی دنیا کا درہم برہم ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ اتنا بھاری گناہ نہیں ہے جتنا بھاری گناہ کسی مومن کو ناجائز طور پر قتل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے
آسمان کے سارے لوگ اور زمین کے سارے لوگ، تمام کے تمام لوگ اگر کسی ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جہنم میں داخل کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے نام اعمال میں سے سب سے پہلے خون کے متعلق حساب کیا جائے گا، خون کے متعلق حساب کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، متفق علی روایت ہے، امام قینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے نام اعمال میں سے سب سے پہلے خون کے متعلق حساب کیا جائے گا، خون کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری امر ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دامن کو مسلمان کے خون سے محفوظ رکھے۔ امام قینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا، کسی کا ناجائز خون نہیں بہایا کرتا تھا، تو وہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس حال میں ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس حال میں ملے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کا ناجائز خون نہیں بہایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، سوال کیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی ہے جو کسی مومن کو ناجائز طور پر قتل کر دیا ہے، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کر لیا، کلمہ پڑھا، نیک عمل کرنے لگا، ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا، کیا اس کے لیے ہدایت ممکن ہو سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، ہدایت کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ روز قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں ایک ساتھ آئیں گے، مقتول قاتل کے سر کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرے گا، سوال کرے گا، اے اللہ اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، یہ آیت کریمہ نازل کی اور اسے منسوخ نہیں کیا گیا۔ میرے بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے جو شخص کسی مومن کو ناجائز طور پر قتل کرے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وعیدیں سنائی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہندوستان کے حالات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ لگے ہیں۔ میرے بھائیو، جس طرح کسی مومن کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طور پر کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایمان والو، اے لوگو، تم اپنے آپس میں کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر نہ کھایا کرو، ناجائز حق پر نہ کھایا کرو، الا یہ کہ اگر آپسی رضامندی سے خرید و فروخت ہو تو تم کھا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے میرے بندو، تم آپس میں کسی دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، اور نہ ہی تم کسی حاکموں کو رشوت دے کر کسی بھائی کا ظلم و زیادتی سے اس کے مال و دولت کو تم قبضہ کر لیا کرو۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بالباطل کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی کے مال کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں، مثلا چوری کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، ڈکا زانی کرنا، غیبت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، حرام کاروبار کرنا، سود کھانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔
اور دوسری آیت کے اندر جو بالباطل کا لفظ اللہ تبارک و تعالی استعمال کیا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کسی کو رشوت دے کر کے اس کے زمین و جائیداد کو اس کے مال کو زبردستی ظلم و ستم سے اپنا قبضے میں کر لیتا ہے. اور آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہیں. تھانوں میں جا کر کے جھوٹے قسم کے کیس درج کروا لیے جاتے ہیں, جھوٹے قسم کے کیس درج کروا لیے جاتے ہیں, اور ایک اچھے انسان کے اوپر نہ صرف ظلم کیا جاتا ہے بلکہ اس کو پریشان کیا جاتا ہے اور اس کی مال و دولت کو ناجائز طور پر قبضہ کیا جاتا ہے. اور آج کی حالت یہ ہے, ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ آپ کو روپیے میں گواہیں مل جاتی ہیں. رشوت لے کر انسان جھوٹے گواہ پیش کر دیتا ہے, جھوٹے گواہ مل جاتا ہے, رشوت لے کر کے حاکم غلط فیصلہ سنا دیتا ہے. آج کورٹوں کے اندر کوٹ کچہری کے اندر ایسے جھوٹے قسم کے وکیل اور جج بھرے پڑے ہیں. میرے بھائیوں, جو رشوت لے کر کے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, اپنے ضمیر کو فروخت کر دیتا ہے, اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے, وہ رشوت لے کر حق والوں کو حق سے محروم کر دیتا ہے, اور جس کا حق نہیں ہے اس کو حق دلاتا ہے, غلط فیصلہ سناتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے سارے لوگوں کو غلط الزام لگا کر اس کے مال و دولت کو لوٹ لیا جاتا ہے, رشوت دے کر کے, پیسے دے کر کے, اور جھوٹے قسم کے کیس درج کروا کر ایک اچھے انسان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. میرے بھائیو, جس طرح کسی انسان کے مال کو ناجائز طور پر قبضہ کرنا حرام ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے چوری کر کے کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو, یہ بدلہ ہے, یہ جزا ہے, ان کا یہ بدلہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. میرے بھائیوں, اگر کوئی انسان جھوٹے قسم کھا کر کسی اچھے انسان کے مال و دولت کو چرا لیتا ہے اور اس پر جھوٹے قسم کھا کر وہ اپنا کر لیا کرتا ہے, تو وہ روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے, فضول چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اے مومنو, بات یہ ہے کہ شراب, جوا اور وہ پتھر جن پر غیر اللہ کے نام پر, بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں, اور پھال نکلنے کے تیر, یہ تمام کے تمام شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو, تم ان کاموں سے بچو, ان شیطان کے کاموں سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. میرے بھائیوں, تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, ان تمام مہلک بیماریوں سے ہمیں بچنا ہے, اور اخوت و بھائی چارگی کو اپنے اندر برقرار رکھنا ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارے معاشرے میں سود جیسی مہلک بیماریاں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں. ہماری شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. زمانہ جاہلیت میں ایک مالدار انسان کسی غریب انسان کو اگر قرض دیتا تھا تو وہ سود کے اوپر دیتا تھا, اور قرض لینے والا انسان اگر ٹائم کے اوپر قرض کو واپس نہیں کر پاتا تو قرض دینے والا انسان مدت میں اضافہ کر دیتا اور سود میں بھی اضافہ کر دیتا, اور کچھ دن کے بعد معلوم ہوتا اصل جو رقم ہے اس سے زیادہ سود کا رقم زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ قطعی طور پر شریعت اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو, تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو,
अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहा करो, अल्लाह तबारक व ताला से डरो, अगर ताकि तुम कामयाबी पा सको, ताकि तुम कामयाब हो सको। अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, आई ईमान वालो, आई मुसलमानों, आई मेरे बंदो, तुम अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, और सूद का जो रकम बाकी रह गया उसे छोड़ दो। इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम हकीकत में पक्के सच्चे मोमिन हो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आए मेरे बंदो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम ऐसा करो कि अगर तुम सूद को छोड़ दो, अगर तुम सच्ची तौबा कर लो, तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही रहेगा, ना तुम किसी को पर जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। मेरे भाइयों, जो इंसान सूदी कारोबार करता है, सूदी लेन देन करता है, उसे चाहिए कि फौरन वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करे, और सूद का जो रकम बाकी रह गया है उसे फौरन छोड़ दे। क्योंकि सूदी लेन देन करना, सूद खाना बहुत ही खतरनाक गुनाह है। सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है, एक हदीस में आपके सामने बयान करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं, सूद के 70 गुनाह हैं, और उसमें सबसे हल्का गुनाह यह है कि इंसान अपने माँ के साथ निकाह करे। एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 72 दरवाजे हैं, सूद के 72 दरवाजे हैं, और उसमें सबसे हल्का गुनाह ऐसा है कि इंसान अपनी माँ के साथ ज़िना करे। मेरे भाइयों, क्या हम में से कोई इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर सकता है? क्या कोई इंसान हम में से अपने माँ के साथ ज़िना करते हैं? नाउज़ुबिल्लाह। जिन चीज़ों को हमारी शरीयत ने हराम करार दिया है, जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। जो इंसान सूद खाता है, अब गोया कि वो इंसान अपनी माँ से निकाह करता है, अपनी माँ से ज़िना करता है। मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान सूद खाता है, कोई इंसान सूद खाता है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी माँ के साथ तस्बीह दी है कि गोया कोई इंसान अपनी माँ से निकाह करता है। मेरे भाइयों, ये इंसान की सिफात नहीं है, ये इंसान की सिफात नहीं है, बल्कि इंसान अगर सूद खाता है, गोया का वो इंसान उस दरिंदे जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो जो जानवर अपनी माँ और बहन को नहीं समझता है, बल्कि जो भी सामने आता है उससे बुराई कर बैठता है। मेरे भाइयों, उस जानवर से भी हम बदतर हो चुके हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, जरूर इस बात पर रहें, अगर हम में से कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़ने वाले इंसान, कलमा पढ़ने वाला इंसान, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखने वाले इंसान, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखने वाले इंसान, अगर वो सूद खाता है, गोया कि अपनी माँ से निकाह करता है। मेरे भाइयों, हम सूद क्यों खाएं? सूद क्यों खाएं जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के साथ तस्बीह दी है। एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूद की हुर्मत को जानते हुए उसका 1 दिरहम खाना गोया कि अल्लाह के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा है। 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब जिब्रील आमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम आगे चलते गए, यहाँ तक कि हम लोग ये खून के नहर के पास पहुँच गए। ये खून के नहर के पास पहुँच गए तो उस खून के नहर के बीचों बीच, उस खून के नहर के बीचों बीच एक इंसान को देखा, एक शख्स को देखा जो खून के नहर के बीचों बीच खड़ा है, और खून के नहर के किनारे
کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہے اور اس شخص کے سامنے ایک بھاری پتھر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کنارے پر کھڑا ہوا شخص بیچ والے شخص کو پتھر سے مارتے جا رہے ہیں۔ جب بیچ والا شخص جب خون کے نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب کنارے پر آ جاتا ہے تو کنارے والا آدمی اپنے سامنے کا پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں دے مارتا ہے۔ بار بار وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جس کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، جو سود کھاتا تھا، جو سود خور تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو خون کے نہر میں پتھروں سے مارے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود و کھانے والے پر، سود و کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہی دینے والے پر، وقالہم سواء، اور یہ چاروں آدمی گناہوں میں برابر ہیں۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص سود لیتا ہے، وہ دیتا ہے اور وہ لیتا ہے، اور ایک شخص گواہی دیتا ہے، ایک شخص لکھتا ہے، تو گناہوں میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے، گناہوں میں کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چاروں انسان، چاروں آدمی گناہوں میں برابر سرابر ہیں۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ سود کھانے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، سود کھانے میں مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم یہ سمجھتے ہو کہ سود کھا کر میں اپنے مالوں میں اضافہ کر لوں؟ اے لوگوں، تم جو سود ایک دوسرے کو دیتے ہو، اے لوگوں تم جو سود کھاتے ہو اور سود ایک دوسروں کو دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی، بلکہ اے لوگوں تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، اس سے تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان سمجھتا ہے کہ سودی کاروبار کر کے، سودی دھندا کر کے، ایک دوسرے کو سود دے کر کے میں اپنے مال کے اندر اضافہ کر لوں، اپنے مال میں ترقی کر لوں، تو ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سود کھا کر، سودی کاروبار کر کے، سودی لین دین کر کے میں روپیے پیسے میں، دھن دولت میں آگے بڑھ جاؤں، ترقی کر لوں، تو اللہ کے رسول فرماتا ہے کوئی انسان ہمیشہ اس حدیث کو سامنے رکھے۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی سود لے لے، کتنا ہی سود لے لے، آخر کر اس کا انجام قلت اور خسارہ ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ سود بہت ہی خطرناک گناہ ہے، سود بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیں بچنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی بات بتلائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو پوری کی پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو جب تک دین کے اوپر قائم رکھ، دین اسلام کے اوپر قائم رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو، توحید کے اوپر ہو۔ اے اللہ، ہم میں سے جو انسان بیمار ہے اس کی بیماریوں کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، آج جو ملک کے حالات بہت ہی خطرناک ہیں، اے اللہ، جن لوگوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے،
جن لوگ کسی کو ناحق قتل کرتا ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تمام کو ظلم و ستم سے اور ایک دوسرے کے مال کو ناجائز کھانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارگی قائم کرنے کے توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔